دی سیرت پاک احادیث مبارکات اور آپ دیاں سنتاں تے عمل کرن دی مولا کریم سعادت نصیب فرمائے آمین۔ پچھلے خطبہ جمعہ دے بابرکت لمحات اندر پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام دے اسوہ حسنہ دے عنوان تے چند بنیادی گزارشات پیش کیتیاں گئیاں، جنہ دا خلاصہ یہ ہے کہ ہر انسان ہر مسلمان نو اپنی زندگی دے تمام معاملات و معمولات اندر اللہ دے پیارے حبیب اور کائنات دے سردار اور امام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اسوہ حسنہ، آپ دی سنت، آپ دا طریقہ، آپ دی حدیث اور آپ دی سیرت دے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ یہ دے اندر ہی دنیا دا بھلا، یہ دے اندر ہی آخرت دا بھلا ہے۔ سوال پیدا ہوئے گا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اندر کیڑیاں وہ خوبیاں نے، کیڑے او خاص امتیازات نے، اعزازات نے، خوبیاں نے، خصلتاں نے جیڑیاں اس امر دا تقاضا کر دیاں ہیں کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ حسنہ اپنایا جائے، آپ دی ہی اتباع کیتی جائے۔ آج دے خطبے دے مختصر وقت اندر اسے سوال دا جواب عرض کرن دا ارادہ ہے۔ اللہ سنا کے اپنے محبوب دا ہر مسلمان نو سچا، سچا اور حقیقی پورا فرما بردار بنن دی توفیق عطا فرمائے آمین۔ کائنات ہست و بود اندر اللہ تعالی نے انساناں دی رہنمائی اور ہدایت واسطے مختلف زمانیاں مختلف جگہ تے اپنے بہت سارے پیغمبر، رسول اور نبی مبعوث فرمائے۔ پہلے نبی اللہ دے حضرت آدم علیہ السلام نے، اور آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس دوران بعض روایات دے مطابق 1,44,000 26,000 یا 40,000 کم و بیش اللہ ہی جاندہ ہے نبی آئے، جنہ چو کچھ رسول بھی آئے، پیغمبر آئے، اللہ دے قاصد آئے، خدا دے نمائندے آئے، جنہ نے انساناں نو غیر اللہ دی پرستش اور پوجا تو ہٹا کے ایک اللہ دے دروازے تے جھکن دا مسئلہ سمجھایا۔ اونا سارے نبیاں چوں، سارے رسولاں چوں، سارے پیغمبراں چوں اللہ دے آخری پیغمبر اور رسول میرے تواڈے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر اللہ نے بعض ایسیاں خوبیاں رکھیاں، اللہ نے رکھیاں، اللہ نے عطا فرمائیاں، بعض ایسیاں خصلتاں اللہ نے اپنے رسول نو عطا فرمائیاں، بعض ایسیاں عظمتاں عطا فرمائیاں، شاناں عطا فرمائیاں، امتیاز عطا فرمائے، اعزاز عطا فرمائے، شرف عطا فرمائے، جیڑے اللہ نے پہلے نبیاں چوں کسے نو بھی عطا نہیں فرمائے۔ اسے واسطے وہ سارے نبی اپنے اپنے علاقے واسطے آئے، اپنے اپنے ملک، شہر، بستی، محلے، حلقے واسطے آئے،
کوئی کنعان دا نبی بن کے آیا، کوئی نینوا دا نبی بن کے آیا، کوئی احقاف دا نبی بن کے آیا، کوئی مصر دا نبی بن کے آیا، کوئی فلسطین دا نبی بن کے آیا، کوئی عراق واسطے نبی بن کے آیا، کوئی کسے علاقے واسطے، محدود حلقے واسطے ہر پیغمبر نبی اور رسول آیا۔ اور سورہ یاسین دس دیے کہ کئی ایسے علاقے جنہ وچ اللہ نے دو دو تین تین کٹھے رسول مبعوث فرمائے، نبی پیغمبر بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تواڈے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، آدم تو لے کے اج تک، اج تو لے کے قیامت تک واحد ہستی ایسی نے جنہاں نو اللہ نے ساری کائنات دے انساناں واسطے اپنا نبی تے رسول بنایا۔ صرف انساناں واسطے ہی نہیں، قرآن پاک دسدا ہے کہ اللہ نے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نو جنہ واسطے بھی اپنا نبی پیغمبر تے رسول بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے تو جدوں آپ نے اعلان نبوت فرمایا 40 سالہ زندگی تو بعد، اس وقت تو لے کے قیامت دیاں دیواراں تک اللہ نے سارے انساناں واسطے، پاویں کو کسے علاقے دا رہن والا ہے، کسے حلقے دا رہن والا ہے، کسے شہر دا رہن والا ہے، کسے ملک دا رہن والا ہے، کسے بھی جگہ دا باشندہ ہے، اللہ نے او دے واسطے ایک کوئی رسول بنایا، ایک کوئی نبی بنایا، ایک کوئی پیغمبر مبعوث فرمایا، اور اس پیغمبر اعظم و اکرم و محترم دا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جڑی آیت میں شروع جو پڑھی ہے 22ویں سپارے سورۃ سبا دی 28 نمبر آیت، یہ وچ اللہ نے یہ ہوئی بات فرمائی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ فرماندہ ہے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اساں بھیجے ہے توانوں، اساں رسول بنایا ہے توانوں، اساں پیغمبر بنایا ہے، الا کافۃ للناس، فرمایا صرف مکے واسطے نہیں بنایا، صرف مدینے واسطے نہیں بنایا، صرف عرب واسطے نہیں بنایا، عجم واسطے نہیں بنایا، مشرق مغرب شمال جنوب واسطے نہیں بنایا۔ اللہ فرماندہ ہے الا کافۃ للناس، مولا فرماندہ ہے ہر انسان واسطے اساں تانوں اپنا رسول بنایا۔ کافۃ للناس، سب انساناں واسطے ایک کوئی کافی ہے رسول، وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اے شرف، اے اعزاز، آپ دا اے امتیاز جڑا کسی اور نبی نو حاصل نہیں، اے اس امر دا تقاضا کردا ہے کہ آپ دی ہر ہر ادا اتے عمل کیتا جائے، آپ دے ہر ہر فرمان اتے عمل کیتا جائے، آپ دی ہر ہر حدیث تے عمل کیتا جائے، آپ دی پوری سیرت تے عمل کیتا جائے، اور آپ دی زندگی نو اپنے واسطے اسوہ حسنہ بنایا جائے، نمونہ کاملہ بنایا جائے۔ قرآن پاک دسدا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام دا ایک اور اعزاز ایسا ہے جڑا اور کسے نبی نو حاصل نہیں۔ نبیاں دی شان اپنی جگہ، انہاں دی حیثیت فضیلت، تلک الرسل تیسرے پارے دی پہلی آیت، اللہ فرماندا ہے سارے ہی میرے رسول نے، فضلنا بعضهم على بعض، اساں انہاں چوں کچھ نو کچھ تے فضیلت عطا فرمائی ہے، کسے نو کوئی وصف، کسے نو کوئی وصف،
کسے نو کوئی خوبی، کسے نو کوئی اختصاص، کسے دے حصے کو چھایا، کسے دے حصے کو چھایا، او ساریاں خوبیاں جڑیاں اللہ نے ایک ایک نبی نو عطا فرمائیاں، انہاں ساریاں خوبیاں دا مجموعہ بنایا کہ اللہ نے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ نو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فارسی دا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہما دارند کے تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام نو جڑا اللہ نے حسن عطا فرمایا، او دے لڑو زیادہ حسن اللہ نے اپنے آخری نبی محمد نو عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دم عیسیٰ علیہ السلام دے دم اندر اللہ نے جڑی تاثیر پیدا فرمائی کہ مردے زندہ ہو جاندے، اللہ نے تاثیر، اللہ فرماندا بے اذن اللہ دے حکم نالے سارا کچھ ہوندا۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز اندر اتنی تاثیر پیدا فرمائی کہ مردے زندہ ہونے تے بڑی دور دی گل ہے، بڑی ہلکی گل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال تے اللہ نے درختاں نو بھی ہم کلامی دا شرف عطا فرما چھڑیا، درخت زندہ کرتے اللہ نے۔ شاید پچھلے جمعے یا اس تو پچھلے جمعے ممبر والا واقعہ دسیا سی کہ کھجور دے تنے نال رسول پاک ٹیک لا کے خطبہ دیندے، جدوں ممبر بنیا تے پھر وہ تنا رونا شروع ہو گیا۔ انسان زندہ کرنا اللہ دے حکم نال عیسیٰ دا کام ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور کھجور دے تنے اندر روح پیدا کر دینا اے اللہ نے اعزاز عطا فرمایا تے محمد مصطفیٰ نو عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری۔ موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے دو معجزے بڑے عجیب عطا فرمائے کہ آپ اپنی بغل دے اندر ہاتھ داخل کر کے انج باہر کٹ دے، اللہ ہاتھ نو روشن فرما دیندا، نور وہ جو پیدا ہو جاندہ، روشنی پیدا ہو جاندی۔ عصائے مبارک موسیٰ علیہ السلام دا اللہ دے حکم نال کدی اژدہا بن جاندہ، کدی سپ بن جاندہ، کدی لاٹھی بن جاندہ، کدی کچھ بن جاندہ، کدی کچھ بن جاندہ، باذن اللہ دے حکم نال۔ اللہ دے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او تے موسیٰ دی لاٹھی سی نا، اللہ نے اپنے آخری نبی دیاں انگلاں نو اے اعزاز بخشیا کہ صحیح مسلم چ حدیث ہے، آپ دے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماندے نے میریاں اکھاں نے ویکھیا کہ یتفجرو من اظفارہ، اللہ دے پاک نبی دیاں پنجاں انگلاں جو رب نے پانی دیاں 5 نہراں جاری فرما چھڑیاں۔ حسن یوسف بہت پیارا شعر ہے فارسی دا، حسن یوسف دم عیسیٰ، یوسف علیہ السلام دا حسن، عیسیٰ علیہ السلام دا دم، ید بیضاداری حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ہاتھ، آنچ خوباں ہما دارند کے تو تنہا داری۔ شاعر فارسی دا کہندا ہے کہ جنیاں خوبیاں اللہ نے پہلے نبیاں نو ایک ایک نو عطا فرمائیاں، پیارے محبوب نو اللہ نے وہ ساری خوبیاں کٹھیاں عطا فرما چھڑیاں۔ اس واسطے سرکار دا حق بندا ہے، صرف سرکار دا، کسے اور دا نہیں۔ اماماں دی امامت اپنی جگہ، فقیہاں دی فقاہت اپنی جگہ، استاداں دی استادی اپنی جگہ، بڑیاں دی بڑائی اپنی جگہ، محدثین دا مرتبہ اپنی جگہ، فقہاء دا شان اپنی جگہ، لیکن کائنات ہست و بود اندر جیدی اطاعت و اتباع و فرما برداری دا اللہ نے حکم عطا فرمایا وہ صرف جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے اعزاز بخشیا، اللہ نے بخشیا۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ،
اللہ فرماندا اے رسالت، اے نبوت، اے مرتبہ، اے مقام میں عطا فرمایا، میں عطا فرمایا۔ اصل طاقت اللہ دی ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت دے کاملہ دے اظہار واسطے کلاہ نبوت و رسالت عطا فرمائی تو جناب محمد مصطفیٰ نو عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا ایک لقب مشہور ہے، تساں بے شمار مرتبہ سنیا پڑھیا ویکھیا، رحمت للعالمین، سارے جہانہ واسطے رحمت، سارے جہانہ واسطے۔ جہانہ تو مراد اللہ دی ہر مخلوق، اللہ دی ہر مخلوق۔ آپ انسانہ واسطے رحمت، حیوانہ واسطے رحمت، درندیاں واسطے رحمت، پرندیاں واسطے رحمت، چرندیاں واسطے رحمت، عورتاں واسطے رحمت، بچیاں واسطے رحمت، آزاد لوگاں واسطے رحمت، غلاماں واسطے رحمت۔ اللہ دی قسم آپ زندیاں واسطے بھی رحمت، آپ مردیاں واسطے بھی رحمت۔ سرکار ایس دنیا چ بھی رحمت، حضور اگلے جہان اندر بھی رب دی رحمت ہی رحمت ہے۔ حضور دی رحمت دا تقاضا رحمت للعالمین دا تقاضا ہے۔ خود قرآن پاک نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ پاک نے اپنا تعارف کروایا کہ ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ لوگوں سب تعریفاں اس اللہ دیاں جڑا رب العالمین ہے، سارے جہانہ دا رب ہے، کل کائنات دا خالق مالک رازق حاکم مدبر متصرف عالمین، سارے جہانہ دا پروردگار ہے۔ جدوں اپنا تعارف کروایا تے فرمایا میں او ہاں جڑا رب العالمین۔ جدوں قرآن دا تعارف کروایا تے فرمایا اینو ہوا الا ذکر للعالمین۔ جویں عالمین دا رب صرف اللہ، ایویں عالمین واسطے ہدایت نصیحت صرف رب دا قرآن، اینو ہوا الا ذکر للعالمین۔ اپنے گھر بیت اللہ دا تعارف کروایا جدے وال سارا جہان منہ کر کے نماز پڑھدا ہے تے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ فرماندا لوگو میں رب العالمین، میری کتاب ہدی للعالمین، میرا گھر بیت اللہ، اللہ اکبر، میرا قرآن ذکر للعالمین، میرا گھر بیت اللہ ہدی للعالمین، سارے جہانہ دی ہدایت دا مرکز مرکز ہدایت دا مرکز۔ اللہ نے مکے نو بنایا تے یا مدینے نو بنایا۔ دین ویرو دین ہے، او بھائیو بزرگو، دین او دین ہے جیڑا براستہ مکہ مدینہ آیا ہے۔ جیڑا کسی اور شہروں دین بن کے آیا ہوئے او دین نہیں ہے، او ایک فرقہ تے ہو سکتا ہے، او دین دا ایک حصہ تے ہو سکتا ہے، لیکن پورا دین ہو یہ الیوم اکملت لکم دینکم، جیڑا دین رب نے مکے نازل فرمایا تے مدینے نازل فرمایا، اور وہی دین ہے، آخری دین ہے، اسلام دین ہے جیڑا حضور نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے اللہ نے نازل فرمایا۔ باقی کسے دی گل کوئی دین نہیں ہے، باقی ہر ایک دی بات کوئی کتنا بڑے تو بڑا کیوں نہ ہوئے۔ حضرت عمر نالوں بڑی شان والا تے کوئی نہیں نہ سوائے ابو بکر دے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر نے فتویٰ دیتا اپنے دور خلافت،
کہ لوگ آتے نے حج واسطے تے نال ہی عمرہ کر لیندے نے تے سال دا باقی حصہ جڑا ہے حج دے مہینے چ رونق بڑی رہندی ہے خانہ کعبہ بیت اللہ او زمانے دی گل ہے حضرت عمر دے زمانے سال دے باقی مہینے مکہ مکرمہ بیت اللہ مسجد حرام چ خانے کعبے چ اونی رونق نہیں ہوندی جنی اج دے دناں وچ ہوندی ہن حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی نیت بڑی صاف ہے صاف نیت ہے صحیح نیت ہے انہوں نے فتویٰ دیتا سرکاری حکم نافذ کر دیتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اج تو بعد جڑے حاجی حج کرن آؤ گے وہ صرف حج کرن گے حج دے دناں وچ عمرہ نہیں کرن گے تاکہ عمرے واسطے لوگ الگ سفر کر کے آن باقی مہینے تے حج واسطے صرف حج دا سفر کرن حج دے مہینے نیت ارادہ خواہش آرزو سی کہ اے نال سارا سال اللہ دے حرم دی آبادی رہے گی اور لوگ مکہ مکرمہ حرم شریف خانہ کعبہ مسجد حرام آندے جاندے رہن گے ہن نیت بڑی اچھی ہے جس ویلے حج دا موسم آیا اے سرکاری اعلان تو بعد تے لوگ حج واسطے مدینے نکلے باقی لگا تو بھی آئے تے حضرت عمر رضی اللہ جامع ترمذی سے روایت ہے حدیث دی معتبر کتاب سیاستہ دی سنن اربعہ دی جامع ترمذی جدا دوسرا نام ہے سنن ترمذی باقی لوگاں تے کیتا جو کیتا جناب عمر رضی اللہ عنہ دا اپنا سکا پتر عبداللہ دا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی صحابی وہ جس ویلے حج واسطے نکلے تے احرام بنیا تے نیت کیتی ذوالحلیفہ تے جتوں ہن مدینے آن لگے لوگ کرتے ہیں ابیار علی دا ہن نواں نام ہے احرام بن کے نیت کیتی تے اچھی آواز نہ فرمایا لبیک حجن و عمرتن میں اللہ دے دربار اندر حاضر ہاں میں اے سفر وچ حج بھی کرانگا عمرہ بھی کرانگا اللہ اکبر کبیر کسے آکھیا عبداللہ کوئی اور ہوندا تے چلو کوئی گل بندی سی تیرا سکا باپ ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ شان جنی ہے وہ تو پتہ ہے میں ہن بیان نہیں کرتا پھر ادھر ہی سارا مسئلہ ٹر پے گا تے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین پوری ملت اسلامیہ دا واحد حکمران ہے نبی دا رازدان بھی ہے آپ دا وزیر تے مشیر بھی ہے تے ملت اسلامیہ دا حاکم بھی ہے انہیں سرکاری حکم نامہ جاری کیتا ہے کہ جیڑا حج کرن جائے گا صرف حج کرے گا عمرہ کرنا ہوئے گا تو پھر سفر کر کے آئے گا تو تسی اعلان پہ کر دے ہو لبیک حجن و عمرتن میں ایسے سفر وچ حج بھی کرانگا عمرہ بھی کرانگا اپنے ابا جی دی مخالفت کر دے ہو میرے ابا جی نہیں ہو خلیفۃ المسلمین نے امیر المومنین نے بڑی پیاری گل فرمائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ حضرت عمر دی شان دا کوئی امتی ہے تے نہ حضرت عبداللہ دی شان دا اور کوئی امتی ہے صحابہ تو بعد جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بڑی پیاری بات فرمایا او مینو ٹوکن والے ہو مینو منع کرن والے ہو ابا جی دا حکم سنان والے ہو مینو اے دسو کہ وہی میرے باپ تے نازل ہوندی ہے یا وہی حضرت محمد رسول اللہ تے نازل ہوندی ہے صلی اللہ علیہ وسلم امر ابی یتبع لفظ نے روایت دے امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مینو حج عمرے تو ایک سفر وچ منع کرن والے ہو مینو اے دسو نبی دا حکم منیا جائے گا یا عمر دا حکم منیا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر نے فرمایا میرے نبی دا حکم ہے
کہ جڑا حج کرنے واسطے آوے وہ حج بھی کر سکتا ہے، اسے سفر وچ عمرہ بھی کر سکتا ہے۔ بلکہ جدو رسول پاک نے حجۃ الوداع فرمایا نا، اپنی زندگی دا آخری حج، مدینے آ کے ایک ہی حج کیتا، مکے 2 حج کیتے سن رسول پاک نے ہجرت تو پہلا، جامع ترمذی کی روایت، لیکن مدینہ منورہ ہجرت تو بعد آپ نے صرف ایک ہی حج فرمایا، وہ حجۃ الوداع۔ جڑے لوگ مدینیوں قربانیاں نال لے کے نہیں سن نہ آئے، انہاں نو مکے پہنچ کے آپ نے فرمایا تسی عمرہ کر کے احرام کھول دیو، پھر 8 ذوالحجہ نو حج دا احرام بن کے پھر حج کرو، تاکہ عمرہ بھی وکھرا ہو جائے، حج وکھرا ہو جائے، اکے سفر وچ اللہ دوویں ثواب عطا فرما دے۔ حضرت عبداللہ فرمان لگے میرے رسول دا امر تے حکم ہے وے تے میرے ابا جی دا حکم تے فرمان ہے وے، نیت انہاں دی صحیح ہے، نیت وچ کوئی خلل نہیں، ارادہ انہاں دا بھی صحیح کہ بیت اللہ سارا سال آباد رہے، لیکن جیڑا کام جیڑا حکم جس کام تو رب دے رسول نے منع نہیں کیتا، میرا ابا جی بھی حکم کرن گے تو میں وہ گل نہیں مننا گا، کیونکہ میں کلمہ مدینے والے دا پڑھیا، حضرت عمر دا نہیں پڑھیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر نو کسے جا کے دسیا کہ باقی لوگوں نے مننا یا نہیں مننا یہ اگلی گل ہے، تواڈے اپنے بیٹا صاحب نہیں مندے، انہوں نے یہ گل کی۔ روایات اندر آندا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے پہ گئے، سجدہ شکر ادا فرمایا، اللہ نو سجدہ کیتا، رب دا شکر کیتا، اللہ تیرا شکر ہے جے میری کوئی گل ایسی ہوئے جیڑی رسول پاک دے حکم دے خلاف ہوئے تے دوجے لوگ تے ایک پاسے میرا اپنا بیٹا ہی منن واسطے تیار نہیں ہے، اے ہے دین، امر ابی یتبعو ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات حضرت عمر دی نہیں منی جائے گی، بات مدینے والے محمد مصطفیٰ دی منی جائے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بھائیو، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو ایسیاں خوبیاں عطا فرمائیاں، ایسے اعزاز بخشے، ایسیاں شانہ عطا فرمائیاں جنہ شانہ دا تقاضا یہ ہے کہ فرما برداری کیتی جائے، اطاعت کیتی جائے، آنکھیں لگیا جائے، اسوہ حسنہ تے عمل کیتا جائے، تے صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کیتا جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک بڑا بے مثال وصف جیڑا اللہ نے اور کسی نبی نو عطا نہیں فرمایا، وہ خاتم النبیین ہونا ہے، آخری نبی ہونا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ فرماندہ لوگو آخری نبی میں بنایا، اس تو بعد کوئی نبی نہیں، نبوت دا دروازہ قیامت تک بند ہو گیا، وہ ذات ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دا آخری نبی ہونا یہ بھی اس امر دا متقاضی ہے کہ فرما برداری کیتی جائے، آنکھیں لگیا جائے، اسوہ حسنہ تسلیم کیتا جائے، تو صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور بڑا ہی عجیب، بڑا ہی اعلیٰ، بڑا ہی برتر، بڑا ہی افضل، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دی ساری مخلوقات چوں انسان سب تو اعلیٰ مخلوق ہے۔ انسان جنہوں قرآن نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے خلقتہ بیدیہ، ہر مخلوق میں کلمہ کن نال پیدا فرمائی، انسان نو اللہ پاک فرماتا ہے میں بنایا تے اپنے ہاتھ نال بنایا، سبحان اللہ۔ خلقتہ بیدیہ، انسان نو میں اپنے ہاتھ نال تخلیق فرمایا۔
سب تو آلہ مخلوق انسان ہے. انساناں چوں سب تو آلہ انسان وہ نے جنہ دے سر تے اللہ نے نبوت دا تاج رکھیا. آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک علیہ السلام تک وہ ساری مخلوق انساناں چوں افضل نے، آلہ نے، برتر نے، بہتر نے، اعلیٰ تر نے. اور انہاں نبیاں رسولاں اور پیغمبراں چوں سب تو اعلیٰ تے افضل ذات ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے عملاً ثابت کیتا قیامت تک ایسی دلیل مہیا فرما دیتی کہ کوئی شخص اس گل دا انکار نہیں کر سکتا کہ سارے نبیاں چوں اعلیٰ ذات ہے تو ساڈے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے. واقعہ براج ذرا ذہن چ لیا ہو. حضور مسجد حرام تو براق تے بیٹھے جبریل علیہ السلام دی میت نال مسجد اقصی پہنچے. اللہ نے اپنی حکمت بالغہ تے قدرت کاملہ نال اوتھے سارے نبی جمع فرمائے ہوئے سن. اللہ اکبر کبیرہ. صحیح مسلم چ روایت ہے رسول پاک فرماندے نے فہانت الصلاۃ ممی اوتھے پہنچ گیا. جدو میں پہنچیا تے نماز دا ٹائم ہو گیا، نماز قریب آ گئی. حضور فرماندے نے فَأَمَّمْتُهُمْ اونا سارے نبیاں دی اللہ نے امامت کروائی تے میں محمد مصطفیٰ کو کروائی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نبی اپنی امت دا امام ہے، مقتدا ہے، پیشوا ہے، رہنما ہے. پھر سمجھو ہر نبی رسول پیغمبر اپنی امت دا امام ہے، مقتدا ہے، رہنما ہے، پیشوا ہے. او میرا تہاڈا نبی وہ ہے جڑا نبیاں دا بھی مقتدا ہے، نبیاں دا بھی پیشوا ہے، نبیاں دا بھی امام ہے. نبی الانبیاء امام الائمہ سارے نبی آپ دے پیچھے کھڑے نے. مسلح امامت رب نے کھڑیاں فرمایا تو میرے تواڈے رسول حضرت محمد مصطفیٰ نو کھڑا فرمایا. میرے تواڈے واسطے سبق ہے کہ ساری کائنات اندر نبیاں نے بھی فرما برداری کرنی ہوئے گی تے حضرت محمد مصطفیٰ دی کرنی ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم. یاد ہے نا عقیدہ کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آؤ گے، 40 یا 45 سال دنیا دے زندہ رہن گے حدیث پاک دے مطابق. کیا نبی بن کے آؤ گے؟ اپنی شریعت چلان گے؟ اپنا کلمہ پڑھان گے؟ نہیں. او شریعت چلان گے تے جناب محمد مصطفیٰ دی چلان گے، کلمہ پڑھان گے تے حضرت محمد مصطفیٰ دا پڑھان گے، آپ بھی پڑھن گے تے جناب محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن گے صلی اللہ علیہ وسلم. یار جے عیسیٰ نبی ہو کے، صاحب کتاب پیغمبر ہو کے، روح اللہ ہو کے، اور بڑے بڑے معجزات دا مالک ہو کے میرے رسول دی فرما برداری کرے گا تے اسی امتی ہو کے رسول پاک دی فرما برداری نہ کریے. اسی اماماں نو لب دے پھریے، فقیہاں نو لب دے پھریے، استاداں نو لب دے پھریے، مرشد ہور بنا دے پھریے، پیر ہور پھڑ دے پھریے. مولانا محمد رفیق مدن پوری رحمت اللہ علیہ جماعت دے بہت بڑے خطیب سن، فرمایا کردے سن او لوگو تساں کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا، اور کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا تے نسبت نبیوں توڑی تے نسبت توڑ محمد والوں تے غیراں دے نال جوڑی. لیندے چڑھ دے دکھن پربت ڈھونڈ لو جگ سارا، ایسا کدرے مول نہ لبے تے جیسا محمد پیارا.
آزم پیر محمد سرور، سب تو بڑا پیر، سب تو بڑا رہنما، سب تو بڑا مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آزم پیر محمد سرور تے راہبر کل جہان، سونا نام تے سونی خصلت تے نبیاں وچ یگانا، خیر الناس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الناس محمد عربی، خیر الناس محمد عربی۔ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے سارے انسانوں چوں افضل بنایا، اعلیٰ بنایا، نبیوں دا امام بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے ویرو حضور دا حق بندا ہے کہ آپ دے اسوے دے مطابق عمل کیتا جائے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اج دے خطبے دی آخری گل، بہت ساریاں باتاں نے، بہت سارے فضائل نے رسول پاک دے، خصائص نے جڑے ایک جمعے چ بیان نہیں ہو، بلکہ کئیاں جمعے چ بھی بیان نہیں ہو سکتے، لیکن خلاصہ کلام رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک اور وصف اور خوبی یہ ہے جڑی کسی اور نبی نو حاصل نہیں ہے۔ میں آیت پڑھا تو انشاءاللہ مسئلہ سمجھ آ جانا ہے آپ پہ ہی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماندا ہو دنیا دے لوگو، دنیا دے ایک کوئی ذات ہے جدا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہ دا شرف ہے وے، جنہ دا مقام ہے وے، جنہ دی عزت ہے وے، جنہ دا احترام ہے وے، جنہ دا مرتبہ ہے وے، جنہ دا اللہ دے ہاں مقام ہے وے، کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی انہاں تے درود بھیج دے تے او دے فرشتے بھی انہاں تے درود پڑھ دے۔ آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسے نبی دے بارے کسے کتاب سے یہ آیت نہیں ہے اس طرح دی۔ اے شرف تے اعزاز تے مقام تے امتیاز صرف میرے تواڈے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو حاصل ہے۔ اس واسطے ویرو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس واسطے اسوہ حسنہ ہے رسول پاک دی ذات، کہ آپ جیسی ذات اللہ نے نہ اج تک بنائی ہے نہ قیامت تک کسی نو بنانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ دین آپ دی ذات تے اللہ نے مکمل فرما دیتا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ نے اپنے رسول نو اپنا محبوب بنا لیا، الا وانا حبیب اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ساریاں گلاں، یہ ساریاں دلیلاں، یہ ساریاں آیتاں، یہ سارے براہین اس امر دا تقاضا کردے نے میرے تواڈے کولوں کہ او بندیو مسلمانوں اپنی زندگی دے ہر معاملے سے فرما برداری کریا کرو، اتباع کریا کرو، نقش قدم تے چلیا کرو، تے صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے چلیا کرو۔ آپ دے اسوہ حسنہ انہاں نو اپنان دے فائدے کی ہون گے سانو؟ اسی مفاد پرست لوگ ہاں، فائدے تو بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ اللہ میری تہاڈی سب دی زندگی صحت اور سلامتی رکھے۔ تے اگلے جمعے انشاءاللہ میں اے عرض کراں گا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت فرما برداری، آپ دے اسوہ حسنہ دے مطابق عمل کرن دے فائدے کی ہون گے دنیا اور آخرت اندر۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔